بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضرت سورۃ یاسین کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ سورۃ یاسین میں اللہ عز و جل کا ایک اسم مبارک ہے، اگر اس اسم مبارک کو پڑھ لیا جائے، اسی اسم مبارک کا ذکر کر لیا جائے، سورۃ یاسین کے اسماء مبارکہ کے ساتھ ضم کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ ملا دیا جائے، تو فرمایا اس کے بعد بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ پاک قبول فرما دیں۔ پتھر کو بھی کہے گا تو وہ پھوٹ پڑے گا۔ قرض کا بوجھ ہے اگر سر پر، اس کے لیے بھی اس دعا کو اگر لکھ دے گا، ان اسماء مبارکہ کو اگر لکھ دے گا، تو پہاڑوں جتنی قرض بھی اس آدمی کا اللہ پاک اتار دیں گے، اور بیماریاں جتنی بھی اس کے وجود کے اندر ہوں گی، سب کی سب بیماریوں کو اللہ پاک اس کے جسم سے دور کر دیں گے۔ سورۃ یاسین، اس کا نام سورۃ معمہ بھی ہے، اس کا نام سورۃ مدافعہ بھی ہے، اس کا نام سورۃ قاضیہ بھی ہے۔ حاجات اور تقاضے اور ضروریات کو پورا کرنے والی سورت ہے، اور جو آدمی اس مبارک اور مقدس سورت کو ایک مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 10 قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا سورۃ یاسین ایک مرتبہ پڑھنے والے کو اس قدر اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے، جو آدمی قبرستان میں پڑھے، جتنے لوگ قبروں میں مدفون ہیں اتنی تعداد میں اللہ پاک اس کو سورۃ یاسین پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو برادران عزیز، یہ مبارک سورت اگر اسی مقدس سورت کو آدمی لکھ کر پھر اس کو پی لے، اللہ پاک اس کے وجود کے اندر 1000 انوارات کو داخل کرتے ہیں، اس کے جسم سے 1000 بیماریوں کو نکال دیتے ہیں، اور 1000 یقین اس کے اندر داخل ہوتا ہے، 1000 حکمتیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، اللہ کی 1000 رحمتیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور ہزاروں بیماریوں کا علاج انسان کے وجود کے اندر سے کھوٹ کو نکال دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو آدمی اس مبارک سورت کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس مبارک سورت کو پڑھنے والے آدمی کے سر کے اوپر ایک امامہ رکھ دیتے ہیں، جو دنیا اور آخرت کی بہتری کا امامہ ہوتا ہے، تسخیر کا امامہ ہوتا ہے، محبت اور قبولیت کا امامہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو اسی مبارک سورت کو روزانہ صبح کے وقت میں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، یوں سمجھ لیجئے ایک غیر مرئی طور پر نہ نظر آنے والا ایک ایسا عزت کا امامہ اس کے سر پر رکھ دیا گیا ہے، جہاں بھی جائے گا اس کی عزت و توقیر ہوگی۔ تو برادران عزیز، یہ مبارک سورت پڑھنی چاہیے، روزانہ صبح کے وقت اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ اسماء مبارکہ تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس مبارک سورت کو پڑھنے کا روزانہ کا معمول کیسا ہونا چاہیے؟ روزانہ پڑھتا ہے، عام معمول کے مطابق کوئی خاص دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ بھی اگر سورۃ یاسین کو اس طریقے پر پڑھ لے اور 40 دن تک مسلسل اسی طریقے کے مطابق پڑھتا رہے، تو فرمایا جس قدر بھی اس کو رزق کی ضرورت ہے، اللہ پاک فراوانی کے ساتھ اس کو روزی عطا فرما دیں گے۔ یعنی کشادگی رزق کا ایک مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پوشیدہ خزانے ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ عمل لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے جو یہ عمل اخذ کیا ہے، اصل یہ عمل جہاں درج ہے وہ مجربات یعقوب کے اندر ہے۔ مجربات یعقوب ایک کتاب ہے،
اس کے اندر یہ عمل درج ہے، تو شروع کرنے سے پہلے سبحان اللہ، پہلے 11 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سبحان اللہ، 7 مرتبہ استغفر اللہ، پھر سورۃ یاسین کو شروع کرے۔ جہاں مبین پر پہنچے تو 7 مرتبہ خود مبین والی آیت کو پڑھے، اس کو پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع سے دوسرے مبین پر پہنچا، پھر 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھے جو مبین والی آیت مبارکہ ہے۔ اسی طرح ہر آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھتا جائے۔ جب اختتام ہو تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سبحان اللہ، 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے۔ تو 40 دن تک اگر اس کو مکمل کر لے تو رزق کے لیے، کاروبار کی کامیابی کے لیے، اپنے پیسے کی بڑھوتری کے لیے، مال و دولت کے انبار لگانے کے لیے اس عمل کو کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے بے شمار دروازے کھول دیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پہنچا، عرض کیا حضرت بتائیے وہ کون سا اسم مبارک ہے اس مبارک صورت میں، کیا اسی اکیلے اسم کو اگر پڑھ لیا جائے فائدہ ہوگا یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا آپ دیکھا کرتے ہیں دنیا میں مختلف نسخہ جات ہیں، اور ان نسخوں میں ایک خاص مقدار نسخہ جات کی لکھی جاتی ہے کہ اس چیز کو اتنی مقدار میں ڈالنا ہے، اس چیز کو اتنی مقدار میں ڈالنا ہے۔ اگر وہ مقداریں اس کے اندر پوری نہ ہوں تو خاطر کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن جس مقصد کے لیے فرمایا ہم بتلا رہے ہیں، اس مبارک صورت کے اندر وہ نام موجود ہے، جب تک اس کے ساتھ سورۃ یاسین کے اندر موجود تمام اسماء مبارکہ، تمام اللہ تعالیٰ کی صفات اگر اس نام کے ساتھ ضم نہیں ہوتی تو پھر پورا دوا نہیں بنتا، پھر معاملہ 100% حل نہیں ہوگا۔ اگر یہ فوائد حاصل کرنے ہیں تو پھر اسی ترتیب کے ساتھ اسماء حسنہ کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کے ساتھ ضم کرنا پڑے گا۔ ضم کر کے پھر پڑھا تو فوائد ہی فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ جو حضرت نے فرمایا، حضرت خود بھی بڑے صاحب کرامت بزرگوں میں سے تھے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ جب ایک دریا پر پہنچے تو کشتی کا کرایہ نہیں تھا۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے 2 رکعت نماز پڑھی، دریا کی ریت سونا بن گئی تھی، ایک مٹھی اٹھائی اور چل پڑے۔ یہ 2 رکعت کی برکت ہے۔ ٹھوکر مار دی تھی اپنی سلطنت اور حکومت کو، بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ چوں شدی من کان للہ ازولا، من ترا باشم کے کان اللہ لا، گا توئی گویم ترا گاہے منم، ہرچے گویم آفتاب روشنم۔ اس قدر اللہ کا ان کو قرب حاصل ہوا، وہ جو دنیا کے بادشاہ تھے اللہ نے ان کو ولایت کا تاج پہنایا، دنیا اور آخرت میں ان کو سرداری اور عزت عطا فرما دی۔ تو حضرت نے فرمایا طریقہ بھی بتلاتا ہوں، اسی طریقے سے کرنا ہے۔ ان اسماء مبارکہ کو دیگر اللہ کے اوصاف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ چاند کی پہلی تاریخوں میں 3 دن روزے کی شرط کے ساتھ اس دعا کو صبح اور شام سورۃ یاسین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، چاند کا پہلا جمعہ، ہفتہ اور اتوار، خوب صاف پاک ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو سے معطر ہو جائے، اپنی زبان سے فضول بات نہ کرے، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ دل لگی نہ کرے۔ مقصد کیا؟ بھی بہت زیادہ اختلاط، عوام کے ساتھ باتیں کرنا، دائیں بائیں کی ہنسی مزاح، تو پھر عمل کا اثر اور برکت پوری کی پوری نصیب نہیں ہوتی۔ پرہیز کرنی ہے، حرام کے قریب نہیں جاننا، اور حلال بھی اپنی خواہش کے مطابق استعمال نہیں کرنا، یعنی بہت کم استعمال کرے،
اور وہ پھر اسماء مبارکہ حضرت نے دیے، فرمایا وہ ایسے عظیم اسماء ہیں اللہ کے، آفتاب انہی اسماء مبارک سے روشن ہے۔ دن قیامت کے اسرافیل علیہ السلام انہی مبارک اوصاف کے ساتھ سور کو پھونکیں گے، ساری کائنات مرے گی، نفخہ ثانیہ جب دوبارہ حضرت اسی سور پہ پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو فرمایا کہ پھر ساری کائنات کو حیات ملے گی، اللہ پاک زندگی عطا فرما دیں گے۔ اگر انہی اسماء کو لکھ کر کسی کو دے دیا جائے، وہ آدمی اپنے بازو میں باندھ لے، بزرگوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس کا قرض اتر جائے، اس کا بوجھ اتر جائے، اللہ کی خوشنودی نصیب ہو۔ رجوع اللہ ضروری ہے، صرف ورق کو باندھنا ضروری نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو پرہیز بتلائی ہے، یہ پرہیز ضروری ہے۔ اس پرہیز کے بعد اللہ کے ان مبارک ناموں کو پڑھیے اور پھر دعا کیجئے، جو دعا بھی کریں گے اللہ رب العزت قبول کریں گے۔ یہ جو پتھر کا حوالہ دیا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان اسماء و اوصاف کا پتھر کو بھی واسطہ دو گے تو پھوٹ پڑے گا، یعنی مطلب کیا ہے، ایسے اللہ رب العزت اس عمل کو کرنے والے کو صاحب کرامت کر دیں گے۔ اس طرح کے خرق عادت امور اس سے ظاہر ہوں گے، لیکن یہ صرف اسی کرامت کے ظہور کے لیے عمل کو نہیں کرنا چاہیے، عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ اسماء مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم انی اسألک یاسین والقرآن الحکیم، یا باعث المرسلین، یا ہادی من تشاء الی صراط مستقیم، یا مہلک الظلمہ، یا مبید الفاسقین، وکل لدیہ محضرون، یا محیی الموتى، ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، یا من یحیی الارض بعد موتها واخرجنا منه حبا فمنه یاکلون، وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، يا مسبحا بكل لسان، يا خالق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، يا من سلخ الليل من النهار فإذا هم مظلمون، يا من قدر العليم، يا عزيز يا عليم، يا من قدر القمر منازل حتى عاد كالأرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، يا من حملنا في الفلك المشحون وخلق لنا من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا مهرب، يا رحيم، يا من خلق لنا أنعاما وذللها لنا فمنها أكلنا وركوبنا وجعل لنا فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، يا من خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يا من يحيي العظام وهي رميم، يا من أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، يا من جعل لنا من الشجر الأخضر نارا، يا من خلق السماوات والأرض، يا قدير يا خلاق يا عليم، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا سبوح، يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ جو ساتھی صاحب ذوق ہیں اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو عام معمول کے مطابق جو بتائے گئے ہیں اس طرح نہ بھی پڑھو، سورۃ یاسین کو روزانہ صبح کے وقت پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لو، اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اگر کوئی صاحب ذوق ہے تو اس کے واٹس ایپ پر بھی ہم یہ دعا بھیج دیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔